اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذرا آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ جناب چیئرمین تحریک انقلاب قرآنی، تحریک انقلاب قرآنی، تحریک قرآنی انقلاب تشریف فرما ہے، اور میں جنرل سیکرٹری تحریک قرآنی انقلاب کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ تو ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم نے قرآنی انقلاب لانا ہے، قرآن کا نظام لانا ہے۔ تو جیسے قرآن نے یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جناب یظہر الدین کلہ، ہم نے اس نظام کو، اس دین کو علی الدین کلہ، تمام نظاموں پر غالب کرنا ہے، تمام نظاموں کو اس کے تابع کرنا ہے۔ تو ہماری تحریک کا مقصد یہی ہے۔ ہماری نہ کسی سے دشمنی ہے، نہ کوئی اس قسم کی کوئی مخالفت ہے، نہ کوئی سیاسی مخالفت ہے، نہ کوئی مذہبی مخالفت ہے۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن بتاتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں، خاص کر جو عربی قرآن کے مفہوم کو سمجھتے ہیں لوگ، جو قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں لوگ، جو قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، ہم ان سے بھی مخاطب ہوتے رہتے ہیں۔ میری اس سے پہلے بھی کیسٹیں آئی ہیں، یعنی کہ میری تقریریں آئی ہیں۔ کیسٹیں سے مراد، کیسٹیں تو ابھی کم ختم ہو گیا، نیا دور آ گیا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی مخالفت یا زیادہ بازی نہیں ہے۔ تو میں ذرا آپ سے ایک آیت آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے پہلا یظہر الدین کلہ، یہ ہماری پوری قوم، پوری امت کے لیے یہ ہمارے پر فریضہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو نافذ کرنا ہے۔ پہلے سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس کو لے کر آگے چلنا ہے۔ تو سورۃ بقرہ کی 170 نمبر آیت ہے، میں آپ کے سامنے وہ ابھی تلاوت کروں گا اور اس کا کچھ مفہوم بتاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن نے 177 نمبر آیت، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ پوری مکمل آیت جو ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہی لوگ ہیں جس کے بارے میں قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ مرکز آپ نے مشرق میں بنانا ہے یا مغرب میں بنانا ہے، تو جہاں بھی بنائیں گے یہ نیکی اصل کیا ہے؟ وآتى المال علی حبہ وذی القربى والیتامى وابن السبیل، یتیموں، غریبوں پر، مجبوروں پر خرچ کرنا، اصل یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی روح ہے۔ یعنی قرآن نے یہ صاف کہہ دیا کہ اصل یہ قرآن کا ماخذ ہے، یہ قرآن کی روح ہے، یہ مین چیز قرآن کی ہے۔ یعنی قرآن سارے کا مطالعہ آپ کر لیں تو آپ کو یہی چیز ملے گی، مظلوموں کی مدد کرنا، مظلوموں کو انصاف دینا، یتیموں مجبوروں پر ہاتھ رکھنا۔ یہ کس نے رکھنا ہے؟ یہ اس نظام نے رکھنا ہے جس نظام کی میں نے بات کی، یہ قرآن نظام نے رکھنا ہے۔ جیسے کہ مسجد میں محراب ہے تو یہ اسم مکان ہے، اس کا مادہ ہے، رے، بے ہے، حرب، دال اور حرب، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی میدان جنگ۔ تو ہمارا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے۔ یعنی جو مسجد تھی وہ آپ کی چھاونی تھی، وہ آپ کی ٹریننگ گاہ تھی، وہ آپ کا سیکریٹریٹ تھا، وہ آپ کی عدالت تھی،
وہ سارا کا سارا نظام مسجد کے اندر ہی اس کو نافذ کرنا تھا، یہاں سے ابتدا چلنی تھی، وہ تو نہیں ہو رہا۔ بہرحال محراب اسم مکان ہے، ہیرے بے اس کا مادہ ہے۔ عربی کو جو سمجھتے ہیں لوگ، عربی سے دلچسپی رکھتے ہیں، میں ان سے خاص کر مخاطب ہوں۔ اگر میں غلطی میں ہوں تو مجھے آپ وہ میری درستگی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں دارالحرب، محراب، حرب کی جگہ، اسم مکان، اسم زمان، یہ اسم کے گردانوں میں یہ ان کی قسمیں ہیں۔ تو میرے ایک صاحب، ہمارے اس ساتھی نے تھوڑی سی اپنے عمران خان پر تنقید کی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نبی نہیں ہے، ہم اس کو ہرگز نبی نہیں مانتے، لیکن میں ان صاحب سے گوش گزار ہوں کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انہوں نے کس آیت پر عمل کیا، کس آیت پر، کون سی آیت ہے جس پر وہ عمل کر گیا اپنے 3.5 سال میں؟ نکال ایسا بیدان تو ولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی یہ نیکی نہیں، ادھر منہ کرو یا ادھر کرو، یہ نیکی نہیں ہے، لیکن نیکی کی بات اور یتیموں غریبوں مجبور پر خرچ کرنا۔ اس نے 10 لاکھ صحت کارڈ میں ڈال دیا، اور ہر کارڈ جو ہے آپ کا صحت کارڈ تھا۔ میرے کارڈ میں بھی 10 لاکھ آیا، میری بیوی کارڈ میں 10 لاکھ آیا، میرے بانجے نے 10 لاکھ کا علاج صحت کارڈ سے کروایا، دوسرے بانجے نے 3 لاکھ کا کروایا۔ اس طرح لوگوں نے اس سے مستفید ہوئے۔ تو نیکی کیا بات المال علی وزور قربا، یتیموں غریبوں مجبوروں پر خرچ کرنا، یہ مجبوروں پر خرچ ہوا ہے، اور اس نے مہمان خانے بنا دیے۔ کرونا آئی تو 14,000 جو انہوں نے سروے کے مطابق جو ان کے مجبور لوگ تھے ان کو دیے گئے، بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی سفارش کے۔ میں نے 12,000 لیا اور میری بیگم کا 14,000 آیا۔ یہ کرونا کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے مسافر خانے بنا دیے، اس آیت پر عمل کر دیا۔ یہ لوگ مزدور جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، ان کی بجلی کا بل ختم بچ گیا، ان کا رہائش کا خرچہ ختم ہو گیا، تو ان کے کھانے کا بھی خرچہ ختم ہو گیا۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، تو وہ کہہ رہا ہے میں نے وہاں سے فیصل آباد میں بکرے کا گوشت کھایا ہے اور اپنے پلیٹ اپنے ہاتھ سے دھوئی ہے۔ تو میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن کچھ کام ایسے کر گیا ہے جو نبیوں والے ہیں۔ میں تو نبی والوں کے، اگر میں غلطی میں ہوں میں دوبارہ دہراتا ہوں، 0306 980 2133 میرا نمبر ہے، عبد الرحمان میرا نام ہے، دوبارہ سن لیں، 0306 980 2133 980 2133 0306 980 2133 عبد الرحمان۔ تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ میری اس بیان میں اگر کوئی کمی ہے یا کہیں غلطی ہو گئی ہے تو آپ میری غلطی کو درست کر سکتے ہیں، میرے سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہی خاص کر ساتھی ایان صاحب ہیں یا ارسلان صاحب ہیں، ارسلان ہیں یا ایان ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا وہ نبی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن اس نے کچھ کام نبی والے کیے ہیں، قرآن کے مطابق کیے ہیں۔ تو لہذا میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔